جائے گی، کوئی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، اور ساری دنیا میں بچتا تھا، کبھی بغداد کرتوتی ساری دنیا میں بولتا تھا۔ آج نہ ہندوستان دنیا کا مرکز، نہ بغداد دنیا کا مرکز، نہ یونان دنیا کا مرکز، آج دوسرے بھی تو عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ان میں اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کا علم بڑھ جائے تو اچھا ہے، اس میں کیا نقصان کی بات، لیکن اگر آج اللہ کا علم زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کم تھا۔ اللہ عیب سے کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہے، آئندہ بھی پاک ہے، اس لیے اللہ کا علم بدرجہ کمال آخری درجے کا، اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات نہیں بدلتی، اللہ کی صفات نہیں بدلتی، اس لیے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا مرکز نہیں بدلتا۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا مرکز بیت اللہ شریف، کعبہ مشرفہ مکے میں جو بنا ہوا، اللہ نے بیت اللہ پر اپنی قدرت کو کئی مرتبہ ظاہر فرمایا، مگر 4 مرتبہ بڑے پیمانے پہ ظاہر فرمایا۔ زمین نہیں تھی، پانی تھا، بلبلہ پانی میں اٹھایا، اپنی قدرت کو استعمال فرما کر اس بلبلے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا دیا۔ اور یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ بنایا جہاں بعد میں بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ جیسے انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو سب سے پہلے ناف کی جگہ انسان کی بنتی ہے، پھر باقی جسم بنتا ہے۔ تو الکعبۃ سرۃ الارض، یہ کعبہ ساری زمین کی ناف ہے۔ اللہ نے زمین کو اپنی قدرت سے بنایا اور انسانوں کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے دن زمین کے اندر بنا دی۔ لوہا بنایا، سونا بنایا، چاندی بنائی، تانبا بنایا، پیتل بنایا، اور اس میں پتہ نہیں کون کون سی دھاتیں بنائی، پیٹرول بنایا، تیل بنایا، جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو چاہیے اس سب کو اللہ نے پہلے دن اس زمین کے اندر اپنی قدرت سے پیدا فرما دی۔ اس لیے دوسری قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پر یہ دکھائی کہ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی پلنے کا سبب نہیں، پرورش کے اسباب نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی پھل درخت نہیں، کوئی وہاں رہنے کا انتظام نہیں، کوئی انیس نہیں، کوئی ساتھی نہیں، ایک عورت، ایک بچہ، نہ قدر میدان، نہ پانی، نہ کھانے کا سامان، مرنے کے سارے اسباب ہیں، پلنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پال کے دکھایا۔ کیسے پالا؟ فرشتہ آیا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں رگڑ کھا رہی تھی، فرشتے نے پر مارا، اللہ نے زمزم کا پانی نکالا۔ ایک تو اپنی قدرت سے زمزم کا پانی نکالا، اور دوسری قدرت اللہ نے یوں ظاہر فرمائی کہ ساری ضرورتیں حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زمزم کے پانی سے پوری کر کے اللہ نے دکھائی۔ پیاس لگتی، پانی پیتی زمزم کا، پیاس دور ہو جاتی۔ بھوک لگتی، روٹی نہیں، سالن نہیں، آٹا نہیں، کوئی انتظام کھانے کا نہیں، زمزم کا پانی پیتی، اللہ ان کی بھوک دور کر دیا کرتے۔ بیمار ہوتے، ڈاکٹر نہیں، حکیم نہیں، پیٹ میں درد، سر میں درد، نمونیا ہوا، پیچس لگی، جو بھی بیماری آتی، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں زمزم کا پانی پیتے، اللہ ان کی ساری بیماریاں دور فرما دیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے گا اللہ اس کو یقیناً پورا فرمائے گا۔
تیسری قدرت اللہ نے بیت اللہ پر یہ دکھائی کہ ابرہہ لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ اب کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی ہوئی، کوئی قبیلہ اس کے راستے کو روکنے والا نہ بنا، چلتے چلتے پہنچ گیا۔ یہ مزدلفہ، یہ مینا، بیچ میں ہاتھیوں والا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ اب آخری سبب بیت اللہ کی حفاظت کا یہ تھا کہ یہ مکے والے سب ہتھیار لگا کر کھڑے ہو جاتے کہ ہم نہیں جانے دیں گے مکے میں اور بیت اللہ نہیں گرانے دیں گے۔ ایک بھی مکے والا اس لشکر کے مقابلے پر نہیں آیا، سب شہر خالی کر کے پہاڑوں پہ چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ ابرہہ چلے گا اور بیت اللہ کو گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھی نہیں بھیجے، شیر نہیں بھیجے۔ سنا شیر اور ہاتھی کی لڑائی ہو تو یہ برابر کی ہے۔ شیر بادشاہ ہے لیکن ہاتھی بھی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھی کو سونڈ دی ہے، اگر ہاتھی پہلے داؤ مار جائے اور شیر کی کمر کو اپنی سونڈ کے بیچ میں لے آئے تو اس کو توڑ کر اس کو شکست دے دیتا ہے۔ اور شیر کو اللہ نے پنچا دیا، اگر شیر پہلے پنچا مار دے ہاتھی کے جسم میں اور گوشت کا ٹکڑا نکال دے تو شیر جیت جاتا ہے۔ دونوں کا مقابلہ برابر کا ہے، لیکن اللہ نے ہاتھی کو مارنے کے لیے ہاتھی نہیں بھیجے، کوئی چیتا نہیں بھیجا، کوئی بھیڑیا نہیں بھیجا، کوئی لومڑی نہیں بھیجی، کوئی کتا نہیں بھیجا، کوئی بلی نہیں بھیجی۔ آسمان پہ چھوٹے چھوٹے پرندے سمندر کی طرف سے بھیج دیے، چونچ میں کنکریاں، پنجے میں کنکریاں، اوپر سے کنکری گرائے، جس سپاہی کے سر پر گرائے سارے جسم کو گلاتی ہوئی زمین تک چلی جائے۔ اور یہ کنکری آسمان سے گرتی ہاتھی کے اوپر، ہاتھی کے جسم کو گلاتی ہوئی زمین تک چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بم اس زمانے میں استعمال کیا، انسان تو بم اس زمانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے خدا نے اس زمانے میں بم استعمال کیا اور اللہ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی فوجی طاقت کو بغیر ظاہری اسباب اور ہتھیار کے اپنی قدرت سے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ اپنی قدرت یوں ظاہر فرمائی کہ حضرت محمد علیہ السلام کو اسکیم تو وہ دی جو ساری دنیا میں چلے، اور اس کو اسکیم کو چلانے کے لیے کوئی سبب نہیں دیا، کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی مالدار نہیں دیے، کوئی فوج اور ہتھیار نہیں دیے۔ آپ خود بھی غریب فقیر، اکثر صحابہ غریب فقیر، اللہ نے آپ کے دین کو ایسا چلایا کہ آج دنیا کے ہر ملک میں اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں، ملتے ہیں۔ تو اللہ نے 4 مرتبہ اپنی قدرت کو بیت اللہ پہ ظاہر فرمایا ہے، اور وہ 4 ہی انسان کے مسائل ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بال بچوں کی پرورش ہو جائے، میرا دشمن تباہ و برباد ہو جائے، میری اسکیم ساری دنیا میں چل جائے، میرے بال بچوں کے لیے سامان کا انتظام ہو جائے۔ اور یہی 4 مسائل ہر حکومت، ہر ملک والوں کے ہیں۔ ہر حکومت چاہتی ہے کہ ہماری پبلک کی پرورش کا انتظام ہو، ان کو سامان ملے اور ان کا دشمن تباہ و برباد ہو، اور ہماری اسکیم ساری دنیا میں چلے۔ تو یہ چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے انفرادی مسائل ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو تمام اسباب مادی کے بغیر اپنی قدرت سے حل فرما سکتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت سے فائدہ کیسے حاصل کرے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد علیہ السلام کو نمونہ بنایا اور اس دنیا میں بھیجا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ پہلا سبب ایمان مل گئے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ جو موجود ہے مگر ہماری نظر سے غائب ہے، اس پر ایمان لانا، یقین کرنا۔ اور کیوں یقین کرنا اس غائب پر؟ حضرت محمد علیہ السلام پر اعتماد کرنے کی وجہ۔
ہمیں حضرت محمد علیہ السلام پر پورا اعتماد ہے. جو وہ غیب کی بات بتائیں گے ہم فوراً مانیں گے, اس میں کچھ سوچیں گے نہیں, تردد نہیں کریں گے. ہم ایمان بالغیب والے ہیں, حضور کی ہر بات کو سچا ماننے والے ہیں. زمین آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ رسول کا فرمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست لگے کیا کروں؟ فرمایا اس لیے عسلت, اس کو شہد پلاؤ. جا کے شہد پلایا, بھائی کے دستوں میں اور اضافہ ہو گیا. آئے یا رسول اللہ وہ تو شہد پلانے سے بیماری بڑھ گئی. فرمایا اس لیے عسلت. دوبارہ جا کر پلایا, واپس آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بیماری اور بڑھ گئی. آپ کہتے ہیں شہد پلاؤ, شہد سے تو بیماری بڑھتی. تیسری مرتبہ فرمایا اس لیے عسلن, جاؤ اس کو شہد پلاؤ. تیسری دفعہ پلایا, پھر شہد کے پلانے سے بیماری میں اضافہ ہو گیا. یا رسول اللہ وہ تو بیماری بڑھ رہی ہے. آپ نے اس مسلمان صحابی کے ایمان کو یعنی تیز کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے تو فرمایا فیہ شفاء للناس, اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے 3 دفعہ کہا ہے کہ اس سے بیماری بڑھتی ہے, بیماری جاتی نہیں ہے. تمہارے بھائی کے پیٹ کا تجربہ کچھ اور کہتا ہے, اللہ کچھ اور کہتا ہے. میں اللہ کا رسول فیصلہ کرتا ہوں. صدق اللہ وکذب بطن اخیک, اللہ ٹھیک فرماتے ہیں. شہد میں یقیناً شفا ہے. تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے, کوئی بیماری نہیں بڑھتی, اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. جاؤ جا کر پلاؤ. اب ایمان کی کیفیت دل میں آئی. اب جا کر 4تھی مرتبہ پلایا, اللہ نے ساری بیماری کو دور فرما دی. تو ہم اپنی تجربے کو غلط کہیں گے, آنکھوں دیکھے کو غلط کہیں گے. محمد علیہ السلام کی ہر بات حق اور سچ ہے. ہمیں ان پر ایسا اعتماد ہے جیسے اندھے کو آنکھ والے پر اعتماد ہوتا ہے. تو ایمان بالغیب کامل تب بنے گا جب مومن کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو جائے. مٹی سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, سونے سے بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ایمان بالغیب کامل تب بنے گا جبکہ ایک مردہ اور ایک بادشاہ برابر ہو جائیں. جیسے مردے سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, ایسے سب سے بڑے بادشاہ سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ دونوں برابر, سونا اور مٹی برابر, اب بادشاہ اور مردہ برابر. مخلوق کو کوئی اثر نہ لے, اللہ سے اثر لینے والا بنے. اس کے بعد حضرت محمد علیہ السلام نے اس مکہ مکرمہ میں اپنے اوپر ایمان لانے والے تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہوں اور میں قیامت تک کے لیے نبی ہوں, اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. پہلے نبیوں کی محنت نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہوتی تھی, اب میری طرف سے یہ محنت اب تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے. جو ذمہ داری میری وہی ذمہ داری تمہاری. نبیوں کا کام اب تمہارے ذمہ لگایا گیا, اس لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اس دنیا میں قبول ہوتی تھی ایسے ہی تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول فرمائے گا. اور قیامت کے دن امتوں کو اور نور ملے گا اور نبیوں کو اور نور ملے گا. اے میری امت والوں, تمہیں امتوں کا نور نہیں دیا جائے گا, تمہیں قیامت کے دن نبیوں والا نور دیا جائے گا. نبیوں کا کام کرو گے, نبیوں کی محنت کرو گے, دنیا میں نبیوں کی طرح دعائیں قبول, قیامت کے دن نبیوں والا نور تمہیں دیا جائے گا. تو جو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا دیوانہ وار کلمے کی دعوت میں لگ جاتا, نیابت نبوت کی محنت میں چل پڑتا. اور ایسا نہیں تھا کہ 40 سال سے مسلمان ایک دن بھی دعوت نہیں دی جیسے آج ہو رہا. جو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا, نبی کے کام کا کرنے والا, نبی کی فکر میں لگنے والا, نبی کی محنت کو کرنے والا. دعوت دے رہے ہیں, اب دعوت دینے میں تین صفات کا ہونا ضروری ہے. داعی میں کتنی صفات کا ہونا؟ پہلا ہے اصبر علی ما اصابک,
دعوت دینے میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرو، برداشت کرو، جمے رہو، دعوت کو نہ چھوڑو، اس میں لگے رہو، چھوڑ کے الگ نہ ہو جاؤ کتنی بھی تکلیف آ جائے۔ آپ نے فرمایا ہے مکے والوں تم چڑھ جاؤ آسمان پر، پکڑ لاؤ سورج کو اتنا وزنی اور لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اور چڑھ جاؤ تم آسمان پر اور پکڑ لاؤ وہاں سے چاند کو، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یہ وزنی چیزیں میں برداشت کر لوں گا لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دعوت دیتا رہوں گا۔ لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ يَنْقَطِعُ صَالِحَتِي، یا میرا دین اسلام دنیا میں چل کر رہے گا یا میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ استقامت، تکلیفوں کے باوجود دعوت پہ جمے رہنا۔ اب اگلی بات کیا آئی کہ اب تکلیفیں، کافر گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں اور دعوت کے کام میں چلتے ہیں۔ تمام صحابہ صبر کر رہے اور دعوت کے کام میں چل رہے۔ اب شام ہوتی تو شام کو آپ ان تمام ظالم اور موذی کافروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا ہے، ہمیشہ آپ نے معاف کیا۔ مکے میں 13 سال سب کو معاف کیا، مدینے میں 10 سال سب کو معاف کیا۔ جو بدلہ لے گا، انتقام لے گا، وہ تبلیغ میں فیل ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کافر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دانت توڑتے ہیں، خون نکالتے ہیں، آپ رات کو اٹھتے ہیں اور ان کو اللہ کو ساری کارگزاری سناتے ہیں، اللہ فلاں کو میں نے یوں دعوت دی اس نے نہیں مانا، فلاں کو دعوت دی اس نے نہیں مانا، اس نے ڈنڈا مارا، اس نے کوڑا مارا، اس نے دھکا دیا، لیکن اے اللہ دل تو ان کے تیرے قبضے میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں کہ کل کو میں انہیں دعوت دینے جاؤں تو اے اللہ سب کو ہدایت دے دینا۔ تو صبر بھی کی، اور چوتھا کام کیا کرایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ذکر کثیر کرنے والا بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خالی ذکر نہیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے بنے۔ تو اس پر حضور نے تمام صحابہ کرام کو چلایا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے آپس میں کیسے؟ اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم، مسلمان کے آگے ذلیل ہونے والا، مسلمان کے اوپر ترس کھانے والا، غمخواری کرنے والا، مال جان لگا کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ اور پھر 10 سال کے بعد اللہ نے نماز کا عمل عطا فرمایا۔ کس کا عمل؟ نماز کا عمل۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو معراج میں اوپر آسمانوں سے اوپر بلایا۔ اب یہ جو اعمال صحابہ کرام نے کیے، یہ انفرادی طور سے کیے، ان پر اللہ کی انفرادی غیبی نصرت مکے میں بھی نازل ہوتی رہی۔ چنانچہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کافر تھی، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی، تو اس کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھی ہو گئی، اور ان کا ایمان جوش میں آیا۔ اے اللہ میں کافر تھی، میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں تیرے اوپر ایمان نہیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب یہ سارے کافر تجھے برا کہیں گے کہ زنیرہ کا خدا بڑا کمزور، ہمارے بتوں کو زنیرہ نے چھوڑا، ہمارے بتوں نے زنیرہ کو اندھا کر دیا، اور زنیرہ کا خدا اپنی زنیرہ کو نہیں بچا سکا۔ اے اللہ یہ سارے کافر تجھے کمزور کہیں گے، میری درخواست یہ ہے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر۔ اللہ مرد الیہ بصری، اللہ مردد الیہ بصری، مانگتی رہی، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی دعا پر ان کو واپس فرمایا۔ یہ اللہ نے غیبی مدد فرمائی ایک مسلمان عورت کی مکہ مکرمہ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا چاہا کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مکے شہر میں رہنا ضروری نہیں ہے، باہر رہ کر بھی آدمی اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔
اس کے لیے اللہ نے حکم دیا. حضرت محمد علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی, مکے سے مدینے گئے, مدینے میں جا کر وہاں ربیع الاول میں تشریف لے گئے اور 6 مہینے وہاں گزارے. پہلا رمضان آیا, اس میں مسجد بنائی اور ایسی مسجد بنائی کہ اس مسجد کے بنانے میں 1 پیسہ خرچ نہیں. ہم مسجد بناتے ہیں تو دو خرچے کرنے پڑتے ہیں, ایک بلڈنگ مٹیریل کا خرچہ اور ایک مستری اور مزدور کا خرچہ. بلڈنگ مٹیریل کا خرچہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. تمام صحابہ مرد کھڑے ہو گئے, پہاڑوں پہ چڑھ گئے, وہاں سے پتھر تراش کے لے آئے. پتھر سارے مفت میں, مٹی زمین میں سے لی مفت میں, کنووں میں سے پانی لیا مفت میں, مٹی اور پانی کو ملایا گارا, ادھر پتھر نیچے ایک پتھر اوپر, درمیان میں گارا لگایا, 3 طرف کی دیوار تیار ہو گئی. اب چھت ڈالنے کا وقت آیا. انصار مدینہ اپنے باغات میں گئے, کھجور کے درختوں نیچے سے کاٹا, کھجور کا تنا ستون کا کام دے اور کھجور کے پتے چھت کا کام. ایسی چھت ڈالی آپ نے کہ ہلکی بارش رک جاتی تھی, تیز بارش ساری اس کے اندر آ جاتی تھی. اب بلڈنگ مٹیریل سارا مفت میں, مستری اور مزدور یہ دوسرا خرچہ. مستری اور مزدور کون؟ محمد رسول اللہ, حضرات خلفائے اربعہ, حضرات عشرہ مبشرہ اور مہاجرین انصار. صحابہ کی عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مرد مسجد بناتے ہیں, ان کے جنت میں محلات تیار, ہم عورتیں رہ گئی مسجد کے بنانے سے. تو آپ نے فرمایا اچھا, دن کی روشنی میں مرد مسجد بنایا کریں گے, رات کے اندھیرے میں تم بنایا کرو. اس مسجد کے بننے میں 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا, لیکن آپ نے اعلان کر دیا, فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو مکے میں تو یہ بات میں نے تمہارے ذمے واضح کر دی تھی کہ تم اپنے نبی کے نائب ہو, نبی کا کام تمہارے ذمے اور نبی والی محنت تمہارے ذمے, سارے عالم کی ہدایت کی محنت کرنا, فکر کرنا, دعا کرنا تمہارے ذمے. تمہارا کام تو میں نے وہاں متعین کر دیا. اب میں یہ بھی طے کر کے دے رہا ہوں کہ تم نے اپنے اس کام کے لیے مسجد کو مرکز بنانا ہے. المساجد مجالس الانبیاء, مسجدیں نبیوں کی نشست گاہیں ہوا کرتی ہیں, لہذا جو نبیوں کا کام کریں گے ان کے بیٹھنے کی جگہ دکان نہیں, دفتر نہیں, ان کے بیٹھنے کی جگہ اللہ کا گھر, محلے کی مسجد. فجر کی نماز میں 100% سارے مسلمان آتے, پھر کچھ مسلمان باہر کام میں, کچھ مسلمان مسجد میں, اور ظہر میں پھر سارے جمع ہوتے 100%, کچھ مسجد میں رہ جاتے, کچھ باہر چلے جاتے. عصر میں سارے, عصر کے بعد کچھ باہر کچھ مسجد میں, مغرب کے بعد کچھ باہر کچھ مسجد میں. عشاء کے بعد صحابہ کی 2 جماعتیں بنتی. اب کتابوں میں لکھا ہے ایک جماعت گھر میں جا کر سو جاتی, آرام کرتی, 12-1 بجے اذان چھٹی ہوتی آدھی رات کے وقت. اور وہ اذان کا مقصد کیا تھا؟ لیرجع القائم ویستيقظ النائم. جو مسجد میں کھڑا ہے اللہ کی عبادت میں, اذان سنے گھر میں جائے آرام کرے, جو گھر میں سو رہا ہے اذان سنے اٹھ کر آئے مسجد کے اندر رہے. جیسے ہمارے زمانے میں کارخانہ 24 گھنٹے چلتا ہے اور 3 شفٹوں میں چلتا ہے, ایسے حضور کے زمانے میں مسجد مسلمانوں سے آباد تھی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ مسلمان مسجد میں اعمال میں ہوتے. تو ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا اس زمانے میں؟ ہمارا پہلا قدم یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہیں اور مسجد نہیں وہاں مسجد بنے. کیا بنے؟ وہاں پر مسجد بنے, اور مسجد کو سادہ بناؤ, پیسہ کم ہے تو ایسی بناؤ جیسے حضور نے بنائی. 10 سال تک 9 سال تک چراغ نہیں جلا آپ کی مسجد میں, اور حدیث آپ سناتے تھے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام. آپ خوشخبری سنا دو ان تمام لوگوں کو
جو بار بار چل کر مسجد کو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا نور عطا فرمائیں گے. اندھیرے میں آنا، اندھیرے میں جانا، اندھیرے میں مغرب، اندھیرے میں عشاء، اندھیرے میں فجر، اندھیرے میں تہجد. تو پہلا قدم یہ ہے جہاں مسجد ہے وہاں مسجد بناؤ، جہاں مسجد ہے اس کو 24 گھنٹے مسلمانوں سے اعمال سے آباد کرو، جن اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آباد فرمایا تھا. جو اپنی مسجد کو 24 گھنٹے حضور کی مسجد کے نمونے پر لے آئیں گے، مسلمانوں سے اعمال سے اس کو آباد کریں گے، کبھی ایمان کے مجلس، کبھی دعوت کا حلقہ، کبھی تعلیم کا حلقہ، کبھی ذکر کی مجلس، کبھی تبلیغی مشورہ، کبھی مسلمانوں کی خدمت، کبھی نمازوں پہ نمازیں، کبھی ذکر خداوندی، اور کبھی نفل نمازیں، کبھی فرض نمازیں. حضور تشریف لے گا مسجد میں رات کو تو دیکھا حضرت ابوبکر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے پاس سے گزرے، وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. دونوں صبح آپ کے پاس آئے، اے ابوبکر آپ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے رات مسجد کا چکر لگایا تھا، کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ کو سنا رہا تھا، اللہ میری آہستہ بھی سن لیتے ہیں. ہم نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. اے عمر تم اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 کام کر رہا تھا، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ شیطان میرے سے ڈرتا ہے، میری آواز سے بھاگتا ہے، میں اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا قرآن تاکہ شیطان کہیں سے آنے لگے تو میری آواز سن کر بھاگ جائے. ایک تو میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اور دوسرا میں کیا کر رہا تھا، وہ اوقظ الوسنان، جو میرا ساتھی نماز پڑھنے میں اللہ کے ذکر عبادت میں لگا ہے، گھومنے لگے تو میری کرجدار آواز اس کے کان میں پڑے تو اس کی نیند بھاگ جائے. میں 2 کام کر رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا اور نیند کو بھگا رہا تھا. تو آپ نے یعنی تمام صحابہ کرام مسجد میں آدھا دن آدھی رات مسجد مسلمانوں سے 24 گھنٹے آباد. جس جگہ کے مسلمان اپنی مسجد کو 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد کریں گے جن اعمال سے حضرت محمد علیہ السلام کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی، اس مسجد کا کنیکشن قائم ہو جائے گا بیت اللہ کے ساتھ. اور بیت اللہ کا کنیکشن قائم ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، تو اس مسجد کا بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے گا. اور جس مسجد کا اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہو جائے گا، ساری رحمتیں برکتیں نصرتیں جو اترتی رہی ہیں کعبہ شریف پر، وہ ساری اللہ کی رحمتیں برکتیں نصرتیں اس مسجد پر بھی اترنے لگ جائیں گی. اگر دنیا کی ساری فوجیں جمع ہو کر آ جائیں گی کہ ہم اس مسجد کو گرائیں گے، تو اللہ نے جیسے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا تھا، اس مسجد کو جو گرانے آئے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ابرہہ کے لشکر کی طرح سے برباد کرے گا. تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے کس بات کی؟ کہ ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو جائے اور سارے مسلمان پورے اسلام پہ چلنے والے بنے، اور سارے مسلمان نیابت نبوت کی محنت کو اختیار کریں. تو یہ سارے مسلمان جا کر کافروں کو دعوت دیں تاکہ کافر سارے مسلمان ہوں، دوزخ سے بچیں، جنت میں جائیں، ایمان ملے، ہدایت ملے. تو اس کے لیے تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہے وہ ایک ترتیب سے ہو رہی ہے. پہلا قدم کیا ہے؟ ساری دنیا میں جہاں مسلمان آباد وہاں ایک مسجد ہو، اور مسجد میں مقامی مسلمان اپنا وقت دیں، اس کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں. ایسا جو مسجد پر محنت کر کے ایسا کر لیں گے، مسجد کو 24 گھنٹے آباد کر لیں گے، اس مسجد کا بیت اللہ سے کنیکشن قائم ہو جائے گا، اور بیت اللہ کا اللہ کی قدرت سے کنیکشن قائم ہے تو اس مسجد کا بھی اللہ کی قدرت سے کنیکشن قائم ہو جائے گا. تو کون کون اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرے گا؟ کریں گے بھائی سارے بھائی، لگائیں گے سارا زور انشاءاللہ. پہلا قدم یہ ہے. دوسرا قدم کیا ہے تبلیغ میں؟ کہ اپنی کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنایا جائے. آدمی
کچھ وقت مسجد میں رہے گا، کچھ وقت کمائی میں رہے گا۔ حضور نے کمائی کو بند نہیں کروایا 100%۔ حضور نے گھروں کو آگ نہیں لگوائی، گھر بھی رکھو کمائی بھی رکھو، لیکن اصل تم نبی کے کام کے ہو، نیابت نبوت کی محنت کے ہو، اصل تم مسجد کے ہو۔ بچا کھچا وقت اپنے گھر بار کاروبار میں لگا لینا۔ اب دوسرا قدم کیا ہے کہ آدمی گھر مسجد سے اپنی کمائی کی جگہ میں جائے تو مسجد کی شاخ بنائے کمائی کی جگہ کو۔ کوئی اسکول ماسٹر، کوئی کمپاؤنڈر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فوج کا افسر، کوئی سپاہی، اور کوئی کھیت کا کام کرنے والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی دکاندار، کوئی شملہ پہاڑی کا دکاندار، کوئی شملہ کناٹ ہاؤس پنڈی والا، کوئی راجہ بازار، یعنی جہاں جہاں بھی آدمی کمائی کے لیے جائے اس کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنائے۔ کس کی شاخ بنائے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اعمال کو اپنے ساتھ لے کر اپنی کمائی کی جگہ میں جائے۔ فجر کے بعد بیان ہوا، پھر مشورہ ہوا، پھر اس کے بعد اشراق کے نوافل پڑھے، پونا گھنٹہ گزر گیا، پھر گھر میں گیا، ناشتہ کیا، اب ناشتہ کر کے اپنی دکان پہ جاتا ہے تو گھر سے دکان سیدھا نہ جائے۔ یہ مسجد کو اپنی اصل جگہ بنائے۔ یہاں گھر میں ناشتہ کر کے مسجد میں آئے، اور یہاں کوئی عمل ہو رہا تو اس میں شریک ہو جائے۔ کچھ نہیں ہو رہا تو 2 رکعت نماز صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھے۔ پھر دل میں یہ غم لے کے جائے مسجد سے اپنی دکان پر کہ اس وقت مسلمان دکانوں میں بھی ہیں، کھیتوں میں بھی ہیں، دفتروں میں بھی ہیں، کالج اور اسکولوں میں بھی ہیں، چھاؤنی میں بھی ہیں، اسپتال میں بھی ہیں۔ اگر اس وقت مسلمان نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں نہیں۔ اس کا غم اپنے دل میں پیدا کرے، اور مسجد والی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے دکان میں جائے۔ ایمان کو ساتھ لے کر دکان میں، نماز کو ساتھ لے کر دکان میں، تعلیم کو ساتھ لے کر دکان میں، دعوت کو ساتھ لے کر دکان۔ جو مسجد کے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت اور تسبیحات اور ذکر اور مسلمانوں کی خدمت۔ صحابہ کرام مسجد میں مسلمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے نماز پڑھائی اور گھڑا منگوایا نماز کے بعد، اور اس میں سے میٹھی چیز نکالی، اس کے ٹکڑے کیے، حلوہ تھا، اور اس کو صحابی کو نہیں دیا کہ تقسیم کر دوں، خود کھڑے ہوئے حضور پاک علیہ السلام اور اپنے ہاتھ سے ایک ایک ٹکڑا ہر صحابی کو اس میٹھی چیز کا دیا۔ ایک صحابی کو ایک دفعہ دیا، پھر آگے چلے گئے، پھر دوبارہ آ کر دینے لگے۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دے چکے، فرمایا پہلے دیا تمہارے لیے، اب یہ ایک ٹکڑا اور دے رہا ہوں تمہاری والدہ کے۔ تو صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے ہماری خدمت کر رہے ہیں، تو ان سب میں مسلمانوں کی خدمت کرنے کا داعیہ اور تقاضا اور بہت ان کی امنگ ہوتی تھی کہ مجھے کوئی مسلمان ملے میں ان کی خدمت کروں۔ اب دکان میں جا رہا ہے ایمان کو لے کر، دکان سے نہیں پلتا، میں اللہ کے پالنے سے پلتا ہوں۔ میری روزی دکان میں نہیں ہے، میری روزی آسمان میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ لہذا میں دکان میں جا کر دکان کی بات نہیں مانوں گا، حرام کام نہیں کروں گا، مکروہ کام نہیں کروں گا، مشتبہ مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں اس دکان میں جا کر اللہ کا ہر حکم اس دکان میں پورا کروں گا۔ ایمان اور توکل لے کر اس دکان میں گیا، بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولی، جھاڑو دیا، صاف کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ ابھی گاہک آئے نہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا، قرآن ختم، اب تسبیح نکال کے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی گاہک آ نہیں رہے، دائیں پڑوسی کو بلایا، بائیں کو پڑوسی کو بلایا، اور سب نے مل کر مسجد والا عمل، تعلیم والا اپنی دکان میں چلایا۔ جتنے اعمال مسجد میں وہ سب اپنی دکان میں کر رہا ہے۔ اب اتنے میں گاہک آ گیا، اس کو سودا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق دیا، اور اس کو سودے کا سارا عیب بتایا، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا، بھائی ذرا بیٹھ جانا، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور نوکر سے کہا جاؤ دوڑ کے لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، گرم لاؤ، اس کو کھلایا پلایا۔ کیوں؟ اور دکاندار تو گاہک کو کھلاتے ہیں گرم ٹھنڈا، کس لیے پلاتے کھلاتے ہیں؟ اس کی جیب میں سے جو پیسے لگے سارے نکال لو، اور یہ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ٹھنڈا گرم۔ کیوں
کہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤں، اس کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے کھلانا پلانا، اور یہ ہے یہ داعی اور مبلغ ہے، یہ اس کو کھلائے گا پلائے گا دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے، اس کا مقصد بہت اعلیٰ۔ اب کیا بات کی اس نے، دیکھیے بھائی صاحب آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑی، آپ میری دکان پہ آئے، پیسے دیے، کپڑے لیے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، تو قیامت کے دن بھی کپڑوں کی ضرورت ہوگی، مگر وہاں یہ کپڑے آپ کو پیسے سے نہیں ملیں گے، وہاں تو آپ کو کپڑے لینے ہیں تو ایمان بنانا پڑے گا، ہمارے صالحہ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت اور تبلیغ، چھٹا نمبر بھی سنا دیا۔ اور ہمارے نبی آخری نبی ہے، یہ امت نبی کی نائب ہے، اور نبی کا کام ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل کام ہے، اس کو زندگی کا مقصد بنائیں، اس کے لیے 3 چلے، پھر 1 چلہ، پھر 3 دن، پھر مقامی گرج، پھر بیرونی گرج، پھر گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، گھر میں دعوت، مسجد میں دعوت، سارا اس کے سامنے رکھا، اس کو دعوت دی، آپ چلیں لگائیں 4 مہینے۔ اب وہ کہے میں نے تو کبھی 4 مہینے کیا 1 دن نہیں لگایا، مجھے تو پتہ نہیں ہے تبلیغ کا کام کیا ہے، کیسے کرنا، مجھے سکھاؤ بتاؤ۔ تو اس نے کہا چلو اس جمعے کو میں جا رہا ہوں 3 دن کے لیے، تو آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ تو تشکیل کا کام، دعوت کا کام مسجد میں بھی ہے، تشکیل کا کام، دعوت کا کام اپنی دکان میں بھی ہے، مسجد میں بھی مسلمانوں کی خدمت۔ اب یہ جو دکان پہ بیٹھا ہے انسانوں کا خون چوسنے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ دکان میں بیٹھا ہے انسانوں کی خدمت کرنے کی۔ کیا کرنے کے لیے؟ خدمت کرنے کے لیے۔ ہر محلے میں پرچون کا دکاندار ہوتا ہے، اس کے پاس نمک بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، اور چینی بھی ہے، اور پتی بھی ہے، اور ڈالڈا گھی، گھر کی ضرورتوں کا سارا سامان۔ اب اسے 100 گھر ہیں تو 100 گھر کے وہ تمام آدمیوں کو جانتا ہے، کس گھر میں کتنی چینی لگتی، کتنی پتی لگتی، کتنا ڈالڈا لگتا، اور کتنی چاول اور کتنا آٹا، یہ ہر گھر کی ساری ضرورتیں جانتا ہے، ہر گھر کے سارے آدمیوں کو جانتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ بچی آئی 8 سال کی، 7 سال کی چھوٹی بچی، ارے یہ بچی تو اس محلے کی نہیں ہے، ارے بیٹی کیا کرنے آئی ہو؟ جی مجھے دال چاہیے، کتنی؟ 1 پاؤ دال چاہیے، اور کیا لینا ہے؟ آٹا آدھا سیر چاہیے، فلاں چیز اتنی چاہیے۔ ارے بیٹی تم آئی کہاں سے ہو؟ تم تو اس محلے کی نہیں ہو، میں پڑوس والے محلے کی ہوں۔ تو ادھر دکان نہیں تھی؟ ادھر تو دکان تھی، کہ تم ادھر کیوں نہیں گئی؟ وہاں کیوں نہیں تم نے سودا خریدا گھر کی دکان سے؟ اب وہ چپ کر گئی۔ اس نے کہا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے، کیوں تم محلے کی دکان پہ نہیں خریدتی ہو، میری دکان پہ آ کر خریدتی ہو؟ کیا بات ہے، کبھی تم اس سے پہلے میری دکان پہ آئی نہیں؟ اب وہ بچی تھی، نہیں سنبھال سکی، رونے لگی، کہنے لگی 5 دن ہو گئے ہیں میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ہم 4 بہن بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک ہماری ماں ہے، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہماری ماں نے مزدوری شروع کی ہے گھروں کے اندر، اب کتنے پیسے نہیں بنتے روزانہ ماں کی مزدوری سے کہ ہم 5-6 جتنے گھر میں ہیں ان کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ تو ماں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم اس دکان سے سودا لاؤ گی تو تھوڑا خریدو گی، 5 کے لیے جتنا آٹا 1 دن میں چاہیے وہ تم نہیں خریدو گی، تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور گھر کا آٹا خریدنے کے لیے پورا انتظام نہیں۔ اس لیے تم کسی اور محلے کی دکان میں چلی جانا، وہاں سے تھوڑا سا لے آنا، میں چھوٹے بچوں کو پکا کے روٹی کھلا دوں گی، خود فاقہ کر دوں گی۔ اب یہ اس بچی نے داستان سنائی، اب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرے کو اللہ نے دیا تھا تمہارے گھر کے انتظام کو چلانے کے لیے، بیٹی یہ اپنے پیسے بھی رکھو، اور اپنی 20 سیر کا آٹا اٹھایا، اور میاں 10 سیر کی جو ہے وہ چاول اٹھائے، اور 5 سیر کی دال اٹھائی، اور 3 سیر کی چینی اٹھائی، پورے 10 دن کا اس گھر کا سارا سامان باندھا، اور اپنے مزدور کو بلایا، اس کے اوپر رکھا، دکان بند کی، اس بچی کے ساتھ اس کے گھر میں گیا اور سارا سامان اندر بھیجا، اور کہہ دیا کہ ہماری دکان آپ کی دکان ہے، آپ کو آنا نہیں پڑے گا،
آپ کے ہر مہینے کا جتنا خرچہ ہے وہ میں ہر پہلی تاریخ کو آپ کے یہاں پہنچا دیا کروں گا. یہ دکان کے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے نہیں بیٹھا, یہ دکان پر انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے اور اپنا مال جان انسانوں کے اوپر قربان کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اب جو مسجد والے جتنے اعمال ہیں جب وہ سارے اپنی دکان میں لے آئے گا تو اس دکان کا مسجد سے کنیکشن قائم ہو جائے گا. اور مسجد کا رابطہ کس سے قائم ہے؟ بیت اللہ سے. اور بیت اللہ کا رابطہ کس سے قائم ہے؟ اللہ کی قدرت سے. تو اس دکان کا مسجد اور بیت اللہ کے راستے سے اللہ کی قدرت سے تعلق قائم ہو جائے گا. تو اللہ نے جیسے رحمتیں برکتیں نصرتیں بیت اللہ پہ نازل فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی رحمتیں برکتیں نصرتیں اس دکان پر بھی نازل فرمائیں گے. اگر ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو کر اس دکان کو گرانے کے لیے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام فوجوں کو ایسے تباہ و برباد کرے گا جیسے کہ اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا تھا. تو پہلا قدم ہے مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا. دوسرا قدم ہے کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنانا. تیسرا قدم ہے اپنے گھر کو مسجد کی شاخ بنانا. آدمی پیسے کماتا ہے, گھر میں جاتا ہے, بیوی بچے بیٹھ کے سب مشورے کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا خریدنا. یعنی ان مشوروں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے گھروں کو سامانوں سے ایسے بھرنا چاہتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے گھر سامان سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت محمد علیہ السلام کا گھر سامانوں سے خالی تھا اور ایمان اور اعمال سے بھرا ہوا تھا. گھر آپ کا خالی ہوا, سارا ملک عرب ایمان سے بھر گیا, ہدایت سے بھر گیا. تو اب تیسرا قدم کیا ہے؟ اپنے گھر کو مسجد کی شاخ بنائی جائے. جو مال کما کے لایا اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرنا اور باقی سارا مال 2 چیزوں پہ لگانا, اللہ کی مخلوق پر, اللہ کے دین پر. اللہ کی مخلوق پر, اللہ کے دین پر, دین کو پھیلانے پر, دین کو چلانے پر. اب ایمان کی مجلس مسجد میں, ایمان کی مجلس گھر میں, تشکیل کا کام مسجد میں, تشکیل کا کام گھر میں. بیٹا باپ کی تشکیل کرے, باپ بیوی کی تشکیل کرے, بیوی اپنے خامی, ہر ایک دوسرے کی تشکیل کرنے والا ہو, اللہ کے راستے میں نکالنے والا ہو. اب جب جانے لگے, بیٹا جانے لگے تو باپ بھی اس کو گھر میں ہدایات دے, ماں بھی اس کو گھر میں ہدایات دے. ہدایات مسجد میں بھی ہے, ہدایات گھر میں بھی ہے, تشکیل مسجد میں بھی ہے, تشکیل گھر میں بھی ہے. تعلیم کا حلقہ مسجد میں, تعلیم کا حلقہ اپنے گھر میں, اور انفرادی سیکھنا سکھانا مسجد میں, انفرادی سیکھنا سکھانا گھر میں, اور نفل نماز مسجد میں, نفل نماز گھر میں, اور اپنے جتنے تبلیغی مشورہ مسجد میں, تبلیغی مشورہ گھر میں. جتنے اعمال مسجد میں وہ سارے اپنے گھر میں لے جائیں اور اپنے گھر کو سارے محلے کی خدمت کرنے کا ذریعہ بنائیں. اپنے محلے کو, اپنے گھر کو سارے محلے والوں کی خدمت کرنے کا ذریعہ بنائیں. بیماروں کی عیادت کرنا, غریبوں کی خدمت کرنا, اور محتاجوں کے کام آنا, اور اپنی جان لگانا, مال لگانا. تو جتنے اعمال مسجد میں وہ سارے گھر میں آ جائیں گے. اس گھر کا اس مسجد سے کنیکشن قائم ہو جائے گا, اور مسجد کا بیت اللہ سے رابطہ قائم ہے, اور بیت اللہ کا اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہے. تو اس گھر کا بھی اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں, یہ پکی اور سچی اور حق اور سچ بات ہے. جس گھر کا اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہو گیا, اگر ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو جائیں, اپنے سارے راکٹ اور میزائل لے آئیں, اور اپنے سارے بمبار جہاز اٹھا کر لے آئیں, اور یہ سارے مل کر اس گھر کو گرانا چاہیں, تو اللہ تعالیٰ ان تمام فوجوں کو ایسے تباہ و برباد کرے گا جیسے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو برباد فرمایا تھا. کیوں؟ فرق مخلوق اور مخلوق میں ہے. اللہ کے سامنے مخلوق کا کوئی فرق نہیں. یعنی اس زمانے میں, حضور کے زمانے میں تلوار کی حیثیت نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائی نمرود کی قوم نے,
اللہ نے نمرود کی آگ کو کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو ہمارا وہ خدا جو نمرود کی آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، ہمارا وہ خدا آج کے تمام ایٹم بموں کو تنکے کی طرح سے بیکار بنا سکتا ہے۔ اگر ساری دنیا کی فوجیں اپنے سارے ایٹم بم چلائیں مسلمانوں پر، اور ہمارا خدا ان ایٹم بموں کو حکم دے یا ایتھا القنابل الذریہ کونی طفلۃ صغیرۃ لا تضر احدا من المسلمین، اے ایٹم بموں تم سب کے سب تنکے کی طرح سے بیکار ہو جاؤ اور ایک بھی مسلمان کا نقصان نہ کرو، تو یہ ساری دنیا کے ایٹم بم مل کر ایک مسلمان کا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، تبلیغ کا کام ایک ترتیب سے چل رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو 24 گھنٹے اعمال سے، پھر کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بناؤ، گھر کو مسجد کی شاخ بناؤ۔ چوتھا قدم کیا ہے؟ اپنے معاشرے کو مسجد کی شاخ بناؤ۔ کس کو شاخ بناؤ؟ معاشرے کو مسجد کی شاخ بناؤ۔ آج ہمارا معاشرہ مسجد کی شاخ نہیں، ایمان کی بنیاد پر نہیں، رحم اور انصاف کی بنیاد پر نہیں، آج ہمارا معاشرہ عصبیت کی بنیاد پر ہے۔ کوئی اپنی قوم کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے، کوئی اپنی زبان کو دیکھتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کو دیکھتا ہے۔ یعنی ایک آدمی آ کے کہتا ہے اس بھائی مسلمان سے، ارے بھائی وہ فلانے آدمی پر فلانے نے ظلم کیا، چلو اس مظلوم کی مدد کریں، تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ مظلوم تو ہے، اس کی مدد تو کرنی چاہیے، مگر جس نے اس پر ظلم کیا ہے وہ میری قوم کا آدمی ہے، میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ظالمانہ بول ہے، اللہ کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں، یہ سخت جاہلیت والی بات ہے۔ اپنی قوم کو دیکھنا، اپنے قبیلے کو دیکھنا، اپنی پارٹی کو دیکھنا، اپنی زبان کو دیکھنا اور اس کے اوپر امداد کا انحصار کرنا، یہ اللہ کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں ہے، ایک منٹ کی۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ایمان کمزور، ابھی پارٹی والا ظالم ہے، دوسری پارٹی والا مظلوم ہے، اگر میں نے آج پارٹی کا ساتھ نہ دیا تو میرے تو سارے کام رہ جائیں گے۔ پارٹی والوں نے کہا تھا تمہارے گاؤں کی سڑک بنائیں گے، تمہارے گاؤں میں اسکول بنائیں گے، تمہارے بیٹے کو نوکری دلوائیں گے، آج میں نے پارٹی کا ساتھ نہ دیا تو سڑک نہیں بنے گی، اسکول نہیں بنے گا، میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملے گی۔ اب یقین یہ ہے کہ ان پارٹی والوں کی مدد سے کام ٹھیک چلتا ہے، اور حالانکہ یہ صاف آتا ہے اگر ساری دنیا کے مسلمان ظالم مسلمان کا ساتھ دیں اور مظلوم کافر کا ساتھ نہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام ظالم مسلمانوں کا ساتھ دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دے گا اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یعنی اس میں تو ہم باپ کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ اگر میرا باپ ٹریکٹر چلاتا ہے اور پڑوسی کی زمین کو اپنی زمین میں ملاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی زمین چھینتا ہے، تو میں باپ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا اور میں باپ کے خلاف جا کے عدالت میں گواہی دوں گا کہ میرے باپ کی زمین یہاں تک ہے، وہاں تک نہیں ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے باپ کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے، ہم آنکھ بند کر کے مسلمان کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ 1000 کی آبادی ہے، ایک ہندو ہے، 999 مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان چودھری نے اس ہندو پہ ظلم کیا، اب 998 مسلمان یہ سارے اس ظالم مسلمان کا ساتھ دیں تو یہ سب اللہ کی مدد سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی کہیں یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے، ہم ہندو کے خلاف ہیں، مسلمان کے ساتھ ہیں، تو ساری دنیا کے مسلمان ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون، کس نے لوٹا کون لوٹا، کس نے پیٹا کون پیٹا، کس نے چھینا کس کا چھینا، جو مظلوم ہم اس کے ساتھ، جو ظالم ہم اس کے خلاف، جو ظالم ہم اس کے خلاف۔ اب وہ 998 مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے کے سارے جمع ہوں
اور اس ہندو کے پاس جائیں، ارے ہندو ہم 998 مسلمان ہیں، تم ایک ہندو ہو، تم مظلوم ہو، بولو کیا کرنا ہے؟ جی فلانے مسلمان نے مجھ پہ ظلم کیا، تو بھائی دو راستے ہیں، یا اس کو تم معاف کر دو یا تم اس سے بدلہ لے لو۔ وہ ہندو کہتا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں تو مسلمان سے بدلہ لوں گا۔ تو اب کیا کیا، وہ 998 مسلمان اس گاؤں والے اس ہندو کو لے کر ساتھ گئے اس ظالم مسلمان چودھری کے ڈیرے پر، اور اس کو باہر بلایا، آپ مسلمان ہم بھی مسلمان، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ نہیں، آج ہم اس ہندو کے ساتھ ہیں، یہ مظلوم ہے، آپ ظالم ہیں، اب آپ اس کو بدلہ دو۔ اب 998 مسلمانوں نے اس مسلمان کے ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، بٹھا دیا ہندو کے سامنے، کیا بدلہ اتارنا ہے تم نے؟ یدی اس نے مجھے 10 مکے مارے تھے تو بھائی تم بھی 10 مکے مارو۔ اب وہ ہندو خوش ہو گیا کہ یہ تو بڑا پہلوان اور طاقتور مالدار مسلمان تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، یہ مسلمان مجھے اس سے بدلہ دلوا رہے ہیں۔ اب 1 مکہ لگایا، 2 لگائے، لگاتے لگاتے 10 لگا لیے۔ اب جوش میں آ کر وہ 11واں مکہ مارنے لگا اس مسلمان چودھری کو۔ اب اس کا ہاتھ ہم پکڑ لیں گے، ذرا ٹھہر جاؤ، 11واں مکہ مارنے سے پہلے ہماری بھی سن لو۔ 10 مکوں میں تم مظلوم تھے، یہ ظالم تھا، ہم تمہارے ساتھ تھے، اس کے خلاف تھے۔ 11ویں مکے میں تم ظالم بننے لگے ہو اور یہ مسلمان مظلوم بننے لگا ہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں، اب ہم اس مسلمان کے ساتھ ہیں۔ جس دن مسلمان اپنا معاشرہ مسجد کی شاخ بنا لیں گے اور حق اور انصاف پہ چلنے والے بنیں گے، ظالم کے خلاف ہوں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے کافروں کے لیے اسلام میں داخلے کا دروازہ کھول دیں گے۔ کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ایک یہودی کو دیکھا ذمہ، اس کے پاس زیرہ دیکھی، فرمایا او یہودی ادھر آؤ، آ گیا، یہ زیرہ میری ہے۔ نہیں امیر المومنین آپ کی نہیں ہے، میری ہے۔ اب یہ نہیں حضرت علی نے فرمایا میں مسلمانوں کا بادشاہ اور صحابی حضور کا اور حضور کا میں داماد، میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، سچ بولتا ہوں، یہ زیرہ میری ہے، جاؤ سپاہیوں اس سے زبردستی چھین کے لاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ اپنی ماتحت عدالت میں گئے، اس یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ میری زیرہ اس کے پاس ہے، مجھے اس سے دلوائی جائے۔ قاضی شرح نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے وہ اپنے گواہ لے کر آئے۔ اے امیر المومنین آپ کا دعویٰ ہم نے سن لیا، آپ گواہ لائے۔ حضرت علی 2 گواہ لائے، اپنا غلام قمبر، اپنے بیٹا حسن حسین رضی اللہ عنہ میں سے ایک۔ قاضی شرح نے فرمایا آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں، آپ کے غلام کی گواہی قبول ہے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا، اس کی گواہی آپ قبول نہیں کرتے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں جانے والے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا حضرت قاضی شرح نے کہ یہ تو صحابی میں تابعی، یہ تو میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، باپ کے حق میں نہیں دے سکتا، لہذا آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں، اور گواہ لائیے۔ قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور گواہ میرے پاس نہیں ہے۔ قاضی شرح نے فرمایا ایک گواہ سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ زیرہ آپ کی نہیں ہے، یہ اس یہودی کی ہے۔ ادھر یہ فیصلہ ہوا، ادھر اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ارے امیر المومنین ماتحت عدالت میں جاتا ہے اور امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ایک کافر کے حق میں ہو جاتا ہے، یہ
इंसाफ वाले लोग कर सकते हैं, जुल्म वाले लोग ये फैसला कभी नहीं कर सकते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब तो मैं भी मुसलमान हो गया, ये ज़रा मेरी नहीं है, आपकी है, आपके ऊँट से गिरी थी, मैंने उठा ली थी, अब मैं आपको वापस करता हूँ, मैं भी मुसलमान हो गया। झूठ क्या बोलना, गलत क्या काम करना, मैंने तौबा कर ली। हजरत अली ने फरमाया, अब तुम मेरे मुसलमान भाई हो गए हो, ये ज़रा मैं तुमको हदिया करता हूँ, ये ज़रा भी अपने पास रखो। और 20 दिनार निकाले, फरमाया ये भी तुमको हदिया करता हूँ। जिस दिन ये चौथा कदम मुसलमान उठा लेंगे, उस दिन दुनिया के सारे काफिर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरतीब से मेहनत करनी है। पहला काम क्या है कि हर मुसलमान मस्जिद में आए और मस्जिदें 24 घंटे आबाद हों। करेंगे भाई पहला काम। तो दूसरा काम क्या है, कमाई की जगह को किसकी शाख बनाना, कौन कौन अपनी कमाई की जगह को शाख बनाएगा मस्जिद की। तीसरा काम क्या है कि अपने घर को किसकी शाख बनाना, मस्जिद की शाख। कौन बनाएगा अपने घर को मस्जिद की शाख। चौथा काम क्या है कि अपने माशरे को मस्जिद की शाख बनाना। हम कबीले को नहीं देखेंगे, कौम को नहीं देखेंगे, हम दुकान को नहीं देखेंगे, हम पार्टी को नहीं देखेंगे, इन सब को देखने वाला दोज़ख में जाएगा, अल्लाह की मदद से महरूम हो जाएगा, इस्लाम की जड़ को काटने वाला बनेगा। ये कौमों को देखना, कबीलों को देखना, पार्टियों को देखना, ये इस्लाम की जड़ों को खोखला करने वाला काम है। हम देखेंगे जालिम कौन, मजलूम कौन, जो मजलूम उसके साथ, जो जालिम उसके खिलाफ। क्यों भाई, ऐसा माशरा बनाएंगे ना वही अपना। ये 4 कदम जिस दिन मुसलमानों ने उठा लिए, सारी दुनिया के काफिर इस्लाम में दाखिल होते चले जाएंगे। तो इस मेहनत पर खुद भी अपने आप को लाना है। ये नियाबत नबूवत की मेहनत है जो सारी उम्मत को अल्लाह ने दी है। अपने आप को भी लाना है, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बस्ती वालों को और अपने शहर वालों को, अपने मुल्क वालों को, और बल्कि सारी दुनिया में जाकर तमाम मुसलमानों को इस पर लेकर आना है। तो बोलो भाई, सारी दुनिया में कौन कौन जाने के लिए तैयार है। अमेरिका में जाकर अजान कौन देगा, यूरोप के पहाड़ों पर चढ़कर अल्लाह का नाम कौन बुलंद करेगा, अफ्रीका के जंगलों में जाकर कलमे की सदा कौन लगाएगा, एशिया की हर बस्ती में पहुंच के अल्लाह का नाम कौन बुलंद करेगा, और ऑस्ट्रेलिया में कौन जाके अजान देगा। सारी दुनिया में जाना है, सारी दुनिया को बदलने के लिए जाना है, लेकिन दुनिया लेने के लिए नहीं जाना। हमने इस दुनिया में कुछ नहीं ले, इस मेहनत के बदले में कुछ नहीं लेना। हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें ओहदा नहीं चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं लेना, हमें कारखाना नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं लेना। हमें तो ये भी नहीं हमारे दिल में है कि हमारा बयान कराया जाए, हमें मिंबर पे बिठाया जाए, हमें अमीर बनाया जाए और हमें मशरे में रखा जाए। हमें दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। हमें तो एक बात चाहिए, कल क़यामत के दिन हम जाएं हौज़े कौसर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो आप हमें देखकर खुश हो जाएं। और क्या फरमाया कि देखो, मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया था, मेरी उम्मत ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, मेरी उम्मत ने मेरी सुन्नतों को छोड़ दिया था। रोजाना चेहरे पर अल्लाह मेरी सुन्नत के बाल देता था हर मुसलमान को, और मेरा हर उम्मती सुबह उठकर मेरी सुन्नत की बालों को चेहरे से उतार कर गंदी नाली में फेंक देता था। और मेरी उम्मत के लोग नमाज नहीं पढ़ते थे और इनकी औरतें नंगी होकर नाचती थी। उस जमाने में मेरे इस उम्मती ने मेरे काम का ख्याल किया, मेरे दीन का ख्याल किया, मेरी सुन्नतों को जिंदा किया, मेरी कुरान को लेकर चला, मेरी हदीसों को दुनिया में फैलाया। आओ मेरे सीने से लगो और मैं तुम्हें हर कुर्बानी का बदला अल्लाह से दिलवाता हूँ। हाथ पकड़ के ले जाएं, अल्लाह के दरबार में पेश करें कि इसने गर्मी में चिल्ला लगाया, ये गरम से गरम इलाके में गया, ये गवादर और सिद्धि में गया, और ये मुश्किल तरीन इलाकों में गया, अमेरिका गया, फला जगह गया, घर की जरूरतों को दबा लिया, मेरे दीन की जरूरतों पे अपना सब कुछ लगा दिया।
اے اللہ اس کی ہر قربانی کا اس کو بدلہ عطا فرما۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم حضور کے دربار میں جائیں تو آپ ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں اور ہماری تمام قربانیوں کا اللہ سے ہمیں بدلہ دلوائیں۔ اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ٹوٹی کوڑی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی تعریف نہیں چاہیے، ہمیں اپنا نام نہیں چاہیے، ہمیں ایک غرض ہے ہماری کہ ہمارا پیسہ بھی لگے، ہماری جان بھی لگے، ہماری عزت بھی لگے، ہمارا سب کچھ لگ جائے، محمد علیہ السلام کی ساری سنتیں ساری دنیا میں زندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر انسان وہ کرے جو اللہ کو پسند، ہر انسان وہ کرے جو نبی کو پسند، کوئی شیطان کی ماننے والا نہ رہے، کوئی نفس پہ چلنے والا نہ رہے اور کوئی اپنی خواہش پہ چلنے والا نہ رہے، اپنی جائز خواہشات بھی قربان کرے، ناجائز خواہشات کو زیادہ ہی قربان کرے۔ تو اس لیے یہ ساری تگ و دو ہے، بھاگ دوڑ ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں فرمائے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ حضرت محمد علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں چلے جاؤ۔ فرشتوں اسے کچھ نہ کہنا، اس نے بڑی قربانی دی، بڑی اس نے تکلیفیں اٹھائیں میرے دین کے لیے، اس نے بڑے بڑے پسینے بہائے، بڑے خون بہائے، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو جانے دو۔ اور فرشتے رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور حضور کے ساتھ جاتا ہوا دیکھیں تو کچھ بھی ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہمارے لیے وہ رستے کھولتے چلے جائیں۔ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں لینا، ہم نے قیامت کے دن لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ کے رسول کی شفقت کو لینا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بولو اس کے لیے کون کون ساری دنیا کے ملکوں میں جائے گا؟ ساری دنیا کے ملکوں میں جانا ہے، سب کو اس پر لے کر آنا ہے، اسلام کو ساری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کہتے کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی اس میں لگائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال لگایا، ساری جان لگائی، صحابہ نے سارا مال لگایا، ساری جان لگائی۔ صحابہ کے زمانے میں تشکیل کا پرچہ بنتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اس میں نام، آدمی کا نام اور اس میں آدمی کے باپ کا نام اور اس میں آدمی کے قبیلے کا نام، 2 کھانے آگے نہیں ہوتے تھے، وقت کا کھانا کوئی نہیں اور پیسے کا کھانا کوئی نہیں۔ ہمارے زمانے میں وقت کا کھانا بھی ہے کہ 4 مہینے کے لیے آیا، کتنے باقی، اور مال کتنا خرچ کرے گا، 100 لگائے گا، 1000 لگائے گا، 10,000 لگائے گا۔ اس حضور کے زمانے میں تشکیل کے پرچے میں 2 کھانے نہیں تھے، ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، ایک مال کا کھانا نہیں تھا، کیونکہ حضور نے ہر مسلمان سے طے کرایا تھا ساری زندگی اللہ کے دین پر، سارا مال اللہ کے دین پر۔ کون لگائے گا سارا مال اللہ کے دین پر؟ کون لگائے گا ساری زندگی اللہ کے دین پر؟ اب اس کے لیے ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ آدمی 4 مہینے ہر سال پھرنے پھرانے کے رکھے اور 8 مہینے مقامی کام مقصد بنا کر کرنے کے رکھے۔ تو بولو بھائی، کون ساتھی ہر سال 4 مہینے لگانے کے لیے تیار؟ سب بھائی کھڑے ہو جاؤ تاکہ اللہ دیکھ لے، اللہ کے فرشتے لکھ لیں، اللہ کے فرشتے لکھ لیں، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں۔ ہر سال 4 مہینے اللہ کے رستے میں پھرنے پھرانے کے، 8 مہینے مقام پر جا کر اب مقصد بنا کر کام کرنے کی تشریف رکھیں۔ وہی سب نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہر سال 4 مہینے لگانے کے۔ تو ایسے بھائی، ایسے سب بھائی تشریف رکھیں، بھائی سب بھائی تشریف رکھیں، سارے بھائی تشریف رکھیں۔ ایسے بھائی کون سے ہیں جو چلے کے لیے آئے تھے اور نقد 3 چلے کرنے کو تیار ہو جائیں؟ ہر سال 4 مہینے لگانے، 1 چلے سے 3 چلے کرنے والے سارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، 1 چلے سے 3 چلے کرنے والے سارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، 1 چلے سے 3 چلے، 1 چلے سے 3 چلے لگانے تو ہر سال 3 چلے، اس سال کا نقد 3 چلے لگانے کے لیے جتنے بھائی، سب بھائی تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور ساتھی ہمت کریں، اور ساتھی ہمت کریں۔ 1 چلے سے 3 چلے، 1 چلے سے 3 چلے، سب تیار ہے بھائی انشاءاللہ؟ تو صبح 8:30 بجے تبلیغ اور تشکیل والوں کے پاس جائیں تو انہیں بتا دیں ہمارا چلہ نہیں ہے، ہمارے 3 چلے ہیں، اور اس کے مطابق تشکیل کروائیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی۔ اب اگلا تقاضا یہ ہے کہ نزدیک کی جماعتیں زیادہ بنتی ہیں، دور کی جماعتیں کم بنتی ہیں۔
کوئٹہ سے آگے ماشکیر اور خاران، اور کراچی سے آگے پنجگور اور تربت اور پتنی اور گوادر جیونی، اور ادھر حیدرآباد سے آگے سر پار کر نگر پار کر، یہ سارے علاقوں کی جماعتیں بنتی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بنتی ہیں؟ کیونکہ ہم ابھی اپنا مال اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کو سارا نہیں دیا۔ اب دیکھتے ہیں ایک مسلمان بھائی کو موٹر سائیکل خریدتا ہے 35,000 کی، شادی کرتا ہے 1 لاکھ کی، مکان بناتا ہے 2.5 لاکھ کا، چلہ لگاتا ہے 1,500 کا۔ چلہ کتنے کا؟ موٹر سائیکل کتنے کی؟ اور شادی کتنے کی؟ ایک شادی 1 لاکھ، ایک موٹر سائیکل 35,000، ایک چلہ 1,500۔ یہ بھی بہت احسان کرتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کیا۔ اسے زیادہ خواہشات پہ مسلمان خرچ کر رہے ہیں اپنے مال کو، اللہ کے دین پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کر گئے تھے؟ اپنا مال اللہ کے دین پہ لگاؤ، اللہ کی مخلوق پہ لگاؤ، اپنے پر کم سے کم لگاؤ۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی، 1 لاکھ درہم، اس زمانے کا 1 درہم ہمارے زمانے کے 50 روپے۔ کتنے روپے؟ 50 روپے۔ تو کتنے لاکھ ہو گئے؟ یہ 1 لاکھ درہم 50 لاکھ روپیہ ایک دن میں خرچ کیا۔ اور جب مسجد میں دیر سے پہنچے، ساتھیوں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہو گئی، آپ تو بڑی دیر سے آئے مسجد میں، ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، تو کیا بات ہوئی؟ فرمایا میرے پاس ایک ہی کرتا تھا، وہ پھٹا ہوا تھا، میں نے اتار کر بیوی کو دیا، وہ سینے لگ گئی، اس میں دیر ہو گئی، اس لیے میں دیر سے تمہارے پاس آیا۔ اوروں پہ 50 لاکھ لگا دیا اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر، اپنے لیے اتنا بھی نہیں کیا کہ 500 200 300 کا کوئی ایک جوڑا ہی بنا لیتے، ایک ہی جوڑا پھٹا پرانا۔ تو صحابہ اپنے پہ لگانا حیوانیت ہے، اللہ کی مخلوق پر اللہ کے دین پہ لگانا یہ نیابت نبوت کا کام ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ سارا مال ساری جان اللہ کے دین پہ قربان کرے۔ تو بولو بھائی کم از کم 1 مہینے کے لیے پاکستان میں ہر جگہ جانے کے لیے کون کون تیار؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی، جو 1 مہینے کے لیے پاکستان میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار، پسنی، گوادر، جیونی، تربت، پنجگور، اوڑ مارا اور لسبیلا اور اوران اور خاران اور ماشکیل اور ادھر تھر پار کر نگر پار کر عمر کوٹ اور ڈپلو اور چھاچرو اور جتنے دور دراز علاقے، ہر جگہ جانے کے لیے 1 مہینے کے لیے تیار۔ سارے بھائی ہمت فرما کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ یہ سارے بھائی اندر آ جائیں، یہ سارے بھائی اندر آ جائیں، یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ نقد قربانی دینے والے، یہ سارے بھائی اندر آ جائیں بھائی، یہ سارے بھائی اندر آ جائیں، یہ سارے بھائی اندر آ جائیں، یہ سارے بھائی اندر آ جائیں۔ دعا کریں اللہ ان کے مال جان ایمان آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور جتنا ارادہ کیا اللہ اس سے زیادہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی قربانی کو ساری دنیا میں سارے اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے، ایمان کامل پر ہمارا اور ان کا خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے دن حضرت محمد علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ان کا حشر فرمائے۔ اور کون ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار؟ پاکستان میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار۔ اب ایسا کریں بھائی، آپ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو تیار کریں، آمادہ کریں، دور سے دور جانے کے لیے، ہر سال 3 چلے لگانے کے لیے ترغیب دیں، آمادہ کریں، جو اپنے لیے پسند ہو اپنے بھائی۔ کوئی چیتا نہیں بھیجا، کوئی بھیڑیا نہیں بھیجا، کوئی لومڑی نہیں بھیجی، کوئی کتا نہیں بھیجا، کوئی بلی نہیں بھیجی، آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے سمندر کی طرف سے بھیج دیے، چونچ میں کنکریاں، پنجے میں کنکریاں، اوپر سے کنکری گرائے، جو سپاہی کے سر پر گرائے، سارے جسم کو گلاتے ہوئے زمین پر چلی جائے، اور یہ کنکری آسمان سے گرتی ہاتھی کے اوپر، ہاتھی کے جسم کو گلاتے ہوئے زمین تک چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بم اس زمانے میں استعمال کیا، انسان تو بم اس زمانے میں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے خدا نے اس زمانے میں بم استعمال کیا، اور اللہ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ
سب سے بڑی فوجی طاقت کو بغیر ظاہری اسباب اور ہتھیار کے اپنی قدرت سے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ اپنی قدرت یوں ظاہر فرمائی کہ حضرت محمد علیہ السلام کو اسکیم تو وہ دی جو ساری دنیا میں چلے، اور اس کو اسکیم کو چلانے کے لیے کوئی سبب نہیں دیا، کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی مالدار نہیں دیے، کوئی فوج اور ہتھیار نہیں دیے۔ آپ خود بھی غریب فقیر، اکثر صحابہ غریب فقیر، اللہ نے آپ کے دین کو ایسا چلایا کہ آج دنیا کے ہر ملک میں اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں، ملتے ہیں۔ تو اللہ نے 4 مرتبہ اپنے قدرت کو بیت اللہ پہ ظاہر فرمایا ہے، اور وہ 4 ہی انسان کے مسائل ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بال بچوں کی پرورش ہو جائے، میرا دشمن تباہ و برباد ہو جائے، میری اسکیم ساری دنیا میں چل جائے، میرے بال بچوں کے لیے سامان کا انتظام ہو جائے۔ اور یہی 4 مسائل ہر حکومت، ہر ملک والوں کے ہیں۔ ہر حکومت چاہتی ہے کہ ہماری پبلک کی پرورش کا انتظام ہو، ان کو سامان ملے اور ان کا دشمن تباہ و برباد ہو، اور ہماری اسکیم ساری دنیا میں چلے۔ تو یہ چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے انفرادی مسائل ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو تمام اسباب مادی کے بغیر اپنی قدرت سے حل فرما سکتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت سے فائدہ کیسے حاصل کرے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد علیہ السلام کو نمونہ بنایا اور اس دنیا میں بھیجا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ پہلا سبب ایمان بالغیب۔ پہلا سبب کیا ہے؟ جو موجود ہے مگر ہماری نظر سے غائب ہے، اس پر ایمان لانا، یقین کرنا۔ اور کیوں یقین کرنا اس غائب پر؟ حضرت محمد علیہ السلام پر اعتماد کرنے کی وجہ۔ ہمیں حضرت محمد علیہ السلام پر پورا اعتماد ہے۔ جو وہ غیب کی بات بتائیں گے ہم فوراً مانیں گے، اس میں کچھ سوچیں گے نہیں، تردد نہیں کریں گے۔ ہم ایمان بالغیب والے ہیں، حضور کی ہر بات کو سچا ماننے والے ہیں۔ زمین آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ رسول کا فرمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست لگے، کیا کروں؟ فرمایا اس لیے عسلن، اس کو شہد پلاؤ۔ جا کے شہد پلایا، بھائی کے دستوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ آئے، یا رسول اللہ وہ تو شہد پلانے سے بیماری بڑھ گئی۔ فرمایا اس لیے عسلن، دوبارہ جا کر پلایا، واپس آ کے بتایا، یا رسول اللہ وہ تو بیماری اور بڑھ گئی۔ آپ کہتے ہیں شہد پلاؤ، شہد سے تو بیماری بڑھتی۔ تیسری مرتبہ فرمایا اس لیے حسناً، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ تیسری دفعہ پلایا، پھر شہد کے پلانے سے بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ وہ تو بیماری بڑھ رہی ہے۔ آپ نے اس مسلمان صحابی کے ایمان کو یعنی تیز کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے تو فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہر میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے 3 دفعہ کہا ہے کہ اس سے بیماری بڑھتی ہے، بیماری جاتی نہیں ہے۔ اب تمہارے بھائی کے پیٹ کا تجربہ کچھ اور کہتا ہے، اللہ کچھ اور کہتا ہے، میں اللہ کا رسول فیصلہ کرتا ہوں۔ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ ٹھیک فرماتے ہیں، شہد میں یقیناً شفا ہے۔ تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے، کوئی بیماری نہیں بڑھتی، اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جاؤ جا کر پلاؤ۔ اب ایمان کی کیفیت دل میں آئی، اب جا کر 4تھی مرتبہ پلایا، اللہ نے ساری بیماری کو دور فرما دیا۔ تو ہم اپنی تجربے کو غلط کہیں گے، آنکھوں دیکھے کو غلط کہیں گے، محمد علیہ السلام کی ہر بات حق اور سچ ہے، ہمیں ان پر ایسا اعتماد ہے جیسے اندھے کو آنکھ والے پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو ایمان بالغیب کامل تب بنے گا جب مومن کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو جائے۔ مٹی سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سونے سے بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
ایمان بالغیب کامل تب بنے گا جبکہ ایک مردہ اور ایک بادشاہ برابر ہو جائیں. جیسے مردے سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ایسے سب سے بڑے بادشاہ سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ دونوں برابر، سونا اور مٹی برابر، اب بادشاہ اور مردہ برابر، مخلوق کو کوئی اثر نہ لے، اللہ سے اثر لینے والا بنے. اس کے بعد حضرت محمد علیہ السلام نے اس مکہ مکرمہ میں اپنے اوپر ایمان لانے والے تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہوں اور میں قیامت تک کے لیے نبی ہوں اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. پہلے نبیوں کی محنت نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہوتی تھی، اب میری طرف سے یہ محنت اب تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے. جو ذمہ داری میری وہی ذمہ داری تمہاری. نبیوں کا کام اب تمہارے ذمہ لگایا گیا، اس لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اس دنیا میں قبول ہوتی تھی ایسے ہی تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول فرمائے گا. اور قیامت کے دن امتوں کو اور نور ملے گا اور نبیوں کو اور نور ملے گا. اے میری امت والوں، تمہیں امتوں کا نور نہیں دیا جائے گا، تمہیں قیامت کے دن نبیوں والا نور دیا جائے گا. نبیوں کا کام کرو گے، نبیوں کی محنت کرو گے، دنیا میں نبیوں کی طرح دعائیں قبول، قیامت کے دن نبیوں والا نور تمہیں دیا جائے گا. تو جو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا دیوانہ وار کلمے کی دعوت میں لگ جاتا، نیابت نبوت کی محنت میں چل پڑتا. اور ایسا نہیں تھا کہ 40 سال سے مسلمان ایک دن بھی دعوت نہیں دی جیسے آج ہو رہا. جو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، نبی کے کام کا کرنے والا، نبی کی فکر میں لگنے والا، نبی کی محنت کو کرنے والا دعوت دے رہے ہیں. اب دعوت دینے میں تین صفات کا ہونا ضروری ہے. داعی میں کتنی صفات کا ہونا؟ پہلا ہے اصبر علی ما اصابک. دعوت دینے میں جو تکلیف آئے اس سے صبر کرو، برداشت کرو، جمے رہو، دعوت کو نہ چھوڑو، اس میں لگے رہو، چھوڑ کے الگ نہ ہو جاؤ کتنی بھی تکلیف آ جائے. آپ نے فرمایا ہے مکے والوں تم چڑھ جاؤ آسمان پر، پکڑ لاؤ سورج کو اتنا وزنی اور لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چڑھ جاؤ تم آسمان پر اور پکڑ لاؤ وہاں سے چاند کو اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو. یہ وزنی چیزیں میں برداشت کر لوں گا لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا. میں تمہیں دعوت دیتا رہوں گا. لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ يَنْقَطِعُ صَالِفَتِي. یا میرا دین اسلام دنیا میں چل کر رہے گا یا میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے. استقامت تکلیفوں کے باوجود دعوت سے جمے رہنا. اب اگلی بات کیا آئی کہ اب تکلیفیں کافر گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں اور دعوت کے کام میں چلتے ہیں. تمام صحابہ صبر کر رہے ہیں اور دعوت کے کام میں چل رہے. اب شام ہوتی تو شام کو آپ ان تمام ظالم اور موذی کافروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. آپ نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا ہے، ہمیشہ آپ نے معاف کیا. مکے میں 13 سال سب کو معاف کیا، مدینے میں 10 سال سب کو معاف کیا. جو بدلہ لے گا، انتقام لے گا، وہ تبلیغ میں فیل ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور تیسری صفت کیا ہے؟ واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. کافر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دانت توڑتے ہیں، خون نکالتے ہیں، آپ رات کو اٹھتے ہیں اور ان کو اللہ کو ساری کارگزاری سناتے ہیں. اللہ فلاں کو میں نے یوں دعوت دی اس نے نہیں مانا، فلاں کو دعوت دی اس نے نہیں مانا، اس نے ڈنڈا مارا، اس نے تھوڑا مارا، اس نے دھکا دیا. لیکن اے اللہ دل تو ان کے تیرے قبضے میں. میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں کہ کل کو میں انہیں دعوت دینے جاؤں تو اے اللہ سب کو ہدایت دے دینا. تو صبر بھی کی. اور چوتھا کام کیا کرایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو
ذکر کثیر کرنے والا بنایا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خالی ذکر نہیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے بنے. تو اس پر حضور نے تمام صحابہ کرام کو چلایا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے آپس میں کیسے؟ اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم، مسلمان کے آگے ذلیل ہونے والا، مسلمان کے اوپر ترس کھانے والا، غمخواری کرنے والا، مال جان لگا کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا. اب پھر 10 سال کے بعد اللہ نے نماز کا عمل عطا فرمایا. کس کا عمل؟ نماز کا عمل. اس کے لیے اللہ نے آپ کو معراج میں اوپر آسمانوں سے اوپر بلایا. اب یہ جو اعمال صحابہ کرام نے کیے، یہ انفرادی طور سے کیے، ان پر اللہ کی انفرادی غیبی نصرت مکے میں بھی نازل ہوتی رہی. چنانچہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کافر تھی، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی، تو اس کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھی ہو گئی، اور ان کا ایمان جوش میں آیا. اے اللہ، میں کافر تھی، میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں تیرے اوپر ایمان نہیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب یہ سارے کافر تجھے برا کہیں گے کہ زنیرہ کا خدا بڑا کمزور، ہمارے بتوں کو زنیرہ نے چھوڑا، ہمارے بتوں نے زنیرہ کو اندھا کر دیا، اور زنیرہ کا خدا اپنے زنیرہ کو نہیں بچا سکا. اے اللہ، یہ سارے کافر تجھے کمزور کہیں گے. میری درخواست یہ ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر. اللہ مرد الیہ بصری، اللہ مردود الیہ بصری. مانگتی رہی. اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی دعا پر ان کو واپس فرمایا.